لوگوں کو روکا جاتا، فائر کیا جاتا یا کوئی اور طریقہ استعمال کیا جاتا۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق چل گیا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے، تو پھر چور کو واردات کر کے پکڑا جائے تاکہ اس کے اوپر مقدمہ بنے، ان کو روکا جائے گا، ان کے اوپر گولی چلے گی اور اندر سے پھر بغاوت ہوگی کہ آپ نے ہمارے لوگوں پر گولیاں کیوں چلائی۔ طالبان، افغان طالبان، عمران خان صاحب کی سہولت کاریاں، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی۔ السلام علیکم، میں امداد سنگرو۔ میرے سامنے دو خبریں پڑی ہیں اور دونوں انتہائی حساس نوعیت کے معاملات کی خبریں ہیں۔ بات کرنی مشکل ہے مگر بات کرنی ہے اور کرنی چاہیے۔ ایک معاملہ ہے فوجی عدالتوں کا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ میں آج پھر سماعت ہوئی ہے اور انتہائی اہم سوال اٹھایا گیا ہے ایک قابل عزت جج صاحب کی طرف سے، بڑا ویلڈ کوسچن ہے۔ اور دوسرا معاملہ ہے کے پی کے میں دہشت گردی کے حوالے سے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے خیبر پختونخوا میں میٹنگ کی، اجلاس بلایا اور اس میں انہوں نے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی، گورنر ہاؤس میں الگ الگ ملاقات بھی کی اور ایک اجلاس بھی ہوا۔ اس میں ان کا فوکس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک سیاسی جماعتوں کو یکجا کرنا تھا۔ اب معاملہ بڑا سیدھا ہے، ٹھیک ہے، آرمی چیف ہیں، گئے ہیں وہاں پر، انہوں نے کوشش کی، بہت اچھی، قابل تحسین۔ مگر جو میرے ذہن میں سوال اٹھ رہے ہیں وہ یہ کہ یہ کام کیا آرمی چیف کا ہے کرنے کا، یا آرمی چیف کیوں مجبور ہوئے خود جا کر خیبر پختونخوا میں سیاسی جماعتوں کے سامنے طالبان، افغانستان، دہشت گردوں کے معاملات، اس پر ان کے ساتھ بات کرنے پر کیوں مجبور ہوئے؟ کس نے یہ اسپیس کریٹ کی، یا کون ہے جو اپنا کام نہیں کرنا چاہ رہا؟ یہ وہ حساس معاملہ ہے جس پر میں بات کروں گا۔ لیکن پہلے جو سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کا معاملہ ہے، اس میں آج بھی جو وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب ہیں، ان کے دلائل ہوئے اور ان کے دلائل جو ہے وہ کے بعد آج سماعت پھر کل تک ملتوی ہو گئی۔ اور اس میں جو آبزرویشن اور سوال، امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب نے، اور سوال انہوں نے یہ اٹھایا، یہ میں ڈان کی خبر آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، اور ڈان رپورٹ کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران 9 مئی سے متعلق کئی سوالات اٹھا دیے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے سوال کیا کہ 9 مئی کو کیسے لوگ بغیر ہتھیاروں کے کور کمانڈر ہاؤس میں پہنچے؟ کیا 9 مئی میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ اب یہ جو امپورٹنٹ سوال ہے، ایک تو یہ وہی سوال جو جج صاحب نے اٹھایا ہے، پی ٹی آئی بار بار یہ سوال اٹھاتی رہی ہے کہ بھئی آپ نے روکا کیوں نہیں لوگوں کو؟ مسلح نہیں تھے لوگ، آگے جا رہے تھے، کور کمانڈر ہاؤس میں داخل ہو گئے، آگ لگا دی، کیوں نہیں روکا گیا؟ کیا روکنے کی کوشش کی گئی تھی؟ یہ پی ٹی آئی، اور پھر پی ٹی آئی اسی بنیاد پر اس کو فالس فلیگ آپریشن کہتی ہے، کیونکہ جب عدالت کے سامنے معاملہ آتے ہیں، چاہے وہ اینٹی ٹیررزم کی کورٹ ہو، چاہے فوجی عدالت ہو، تو یہ سوال تو اٹھتے ہیں اور سوال اٹھائے بھی جانے چاہیے، چاہے وکیل دفاع اٹھائے یا عدالت میں بیٹھے ہوئے جج اٹھائیں یا فوجی افسر جنہوں نے سماعت کی وہ اٹھائیں، جو فوجی عدالت میں سوال تو اٹھتا ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب بارہا اس صورت میں سامنے آ چکا، ہم بھی اس کا اظہار کر چکے ہوئے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ نہیں روکا گیا، تو کیا نہ روکنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آگ لگا دیں؟ تو ایک تو یہ سوال، اس کا جواب عدالت کے اندر ظاہر آئے گا اپنے طریقے سے، وہ عدالت سے مطمئن ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن لوگ گئے۔ اب اس میں 2 آپشنز تھے، 2 آپشنز۔ ایک آپشن یہ تھا کہ جو شیرپاؤ برج ہے جہاں سے لوگ یہ گئے اپنا کور کمانڈر ہاؤس کی طرف، لبرٹی چوک سے شیرپاؤ برج پر لوگوں کو روکا جاتا، فائر کیا جاتا یا کوئی اور طریقہ استعمال کیا جاتا، تو پھر یہ آگ اور بھڑکتی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ لوگوں کو جانے دیں، اور پھر جا کر وہ لوگ وہاں پر اگر کچھ میس کریٹ کرتے ہیں تو پھر جواز ہوتا ہے کہ جی یہ تو آئے ہی جلاؤ گھیراؤ کرنے تو لہٰذا ہم نے جوابی کارروائی کی، ایک یہ تھا۔ لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے منصوبے کا پتہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق چل گیا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ کرنا ہے، تو پھر چور کو واردات کر کے پکڑا جائے تاکہ اس کے اوپر مقدمہ بنے، یا واردات کرنے سے پہلے روک دیا جائے تاکہ مقدمہ جو ارادے کا تو بنے لیکن واردات کا نام بنے۔ تو یہ بھی چیزیں سامنے آتی رہی ہے کہ کیونکہ انٹیلیجنس رپورٹس آ گئی تھیں، عمران خان صاحب زمان پارک میں بیٹھ کر یہی لوگوں کو کہہ رہے تھے، وہ جو
اپنے مراد سعید صاحب جو لاپتہ ہیں اس وقت، لاپتہ خود ساختہ، ان کی آڈیو ہے کہ آپ کو جگہیں بتا دی گئی ہیں، پلاننگ تھی، منصوبہ بندی تھی، تو پھر نہ روک کر صرف رنگے ہاتھوں پکڑنے کی جو ایک منصوبہ بندی تھی وہ تو تھی، لیکن جو دوسرا سوال ہے وہ امپورٹنٹ ہے، وہ بڑا کمال سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا 9 مئی میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ آئی ایس پی آر نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس معاملے پر، جس میں اس وقت کے کور کمانڈر جو تھے لاہور والے غنی صاحب، ان کو ہٹا دیا گیا تھا، کچھ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے میجر جنرل لیول کے اور بریگیڈیئر لیول کے افسروں کو بھی، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہے، ٹرائل ہوا ہے؟ سوال یہ ہے کیونکہ مسلسل اس وقت کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو اب بھی وزیر اعظم ہیں تب بھی وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ یہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت تھی، آرمی چیف کا تختہ الٹنے کی سازش تھی عاصم منیر کی۔ تو بغاوت جو ہوتی ہے آرمی چیف کے خلاف، وہ تو اندر اور باہر دونوں جب تال میل ہو تب ہو سکتی ہے نا۔ اور میں نے آپ کو 9 مئی کے دن بھی کہا تھا، گزارش کی تھی 2023 کو جب یہ واردات چل رہی تھی، 10 مئی تک چلی ہے نا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل منصوبہ یہ تھا کہ باہر سے یہ لوگ جائیں گے پولیٹیکل ورکر، ان کو روکا جائے گا، ان کے اوپر گولی چلے گی، اور اندر سے پھر بغاوت ہوگی کہ آپ نے ہمارے لوگوں پر گولیاں کیوں چلائی ہیں۔ تو اصل منصوبہ یہ تھا کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت ہونی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ فوجی افسران کے خلاف کا کوئی ٹرائل ہوا یا نہیں ہوا؟ ان کے خلاف کارروائی تو ہوئی، ٹرائل کیا ہوا؟ ایک کارروائی ہوتی ہے، تھینکس کا لیٹر ملتا ہے، جی جائیں گھر چلے جائیں، ایک ہی ہوتی ہے، اور یا ان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ باعزت طریقے سے ریٹائر ہو جائیں، چلے جائیں۔ فیض حمید کو یہی کیا گیا نا۔ اب فیض حمید کے لیے تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر 9 مئی کی میں ملوث ہونے کی پر انکوائری ہو رہی ہے، ابھی ٹرائل تو کچھ اور معاملات پر ہو رہا ہے، لیکن اس وقت فیض حمید حاضر سروس نہیں تھے۔ تو یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ 9 مئی کے کیس کو خراب کیا گیا۔ 9 مئی کی جتنی بڑی واردات تھی، اگر اس کو قانونی اور آئینی طریقے سے لے کر جایا جاتا تو نہ پی ٹی آئی اپنا نیریٹو بلڈ کر سکتی اور نہ تحریک انصاف کو موقع ملتا، کیونکہ یہ کیا گیا کہ جس نے پریس کانفرنس کی اس کو کہا جاؤ بیٹا۔ اور پھر خدیجہ شاہ کے معاملے پر بھی سوالات ہوئے کہ جی ایک جرنیل کی نواسی کو تو چھوڑ دیا گیا، یاسمین راشد صاحبہ جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کوڈ کی حوالاتی کے طور پر کینسر کا کہ مریض جو ہیں وہ جیل میں پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ سوال بڑا ویلڈ ہے۔ بہرحال اس سوال پر آگے جواب بھی دیا، میں آگے پڑھتا ہوں جی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے جواب دیا کہ کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ بغاوت آپ کہہ رہے تھے، مقدمہ کچھ اور ہے، لیکن کیونکہ جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ بغاوت کی یہ سازش تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کسی پر فوج کو کام سے روکنے پر اکسانے کا الزام ہے، یعنی فوج کے اندر بغاوت، جس طرح جاوید ہاشمی کو سزا ہوئی تھی، انہوں نے خط لکھا تھا، اسی طرح ماضی میں بھی ہوتا رہا۔ ایف بی علی کیس کا حوالہ بھی دیا گیا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے پوچھا کہ چیک پوسٹ پر سویلین سے تنازع بھی ڈسپلن خراب کرنا ہوگا۔ دوران سماعت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے دلائل جاری رکھے اور جسٹس مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ خواجہ حارث کا سارا انحصار ایف بی علی کیس پر ہے۔ ایف بی علی کیس میں ریٹائرڈ اور حاضر سروس افسران دونوں ملوث تھے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ فوج کا ڈسپلن جو بھی خراب کرے گا وہ فوجی عدالت میں جائے گا، یعنی اس کا کیس۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ آرمی ایکٹ کا دائرہ جتنا آپ وسیع کر رہے ہیں اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے، یعنی تسی جتنا مرضی پھیلائی جاؤ۔ پھر کہ میں فرض کر لیں کہ میں جا رہا ہوں کینٹونمنٹ کے اندر، مجھے فوجی افسر نے روکا، میں کہہ رہا ہوں جی میں کیوں تلاشی دوں آپ کو، فرض کر لیں، اس پر میرا فوجی ٹرائل ہوگا کیا؟ سوال یہ ہے کہ میری تو تکرار ہو کسی فوجی افسر کے ساتھ کسی بھی جگہ پر، چاہے وہ کینٹونمنٹ ہو یا کوئی اور جگہ ہو، ایک فوجی باوردی فوجی ہے جی میں فوجی ہوں، میری اس سے ہو جائے تلخ کلامی، تو کیا میرا ٹرائل ہوگا اس پر؟ نہیں ہوگا۔ یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے۔ جسٹس حسن ظریف جی نے کہا کہ ایف بی علی کیس مارشل لا دور کا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو سول مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے جنہیں ہٹانے کی کوشش میں ایف بی علی کیس بنا تھا۔ خواجہ حارث نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مظاہرین پر الزام املاک کو نقصان پہنچانے کا ہے۔ 9 مئی کے واقعے میں کسی فوجی افسر کا ٹرائل نہیں ہوا اور دلائل جاری رہیں گے ان کے، اور سماعت ملتوی ہو گئی 1 روز کے لیے، کل پھر سماعت ہوگی۔ اب یہ امپورٹنٹ سوال ہے کہ کیا صرف سویلین کا ٹرائل ہوگا، یا اگر کوئی اندر سے ملوث تھا تو؟ اگر کوئی اندر سے ملوث نہیں تھا تو پھر ایک توڑ پھوڑ کا کیس ہے، جلاؤ گھیراؤ کا کیس ہے، تو پھر فوجی عدالت میں کیوں جا رہا ہے؟ اندر کوئی ملوث تھا تو پھر بغاوت کا کیس بنے گا تو وہ کیوں نہیں بن رہا؟
تو بہرحال سوالات امپورٹنٹ ہیں، معاملہ جو ہے وہ اپنے اس طرف پر جا رہا ہے، وہ جو آخری مراحل کی طرف، تو دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ لیکن جو دوسری چیز میرے ہاتھ میں ہے وہ اس سے بھی زیادہ حساس ہے، یہ حساس نہیں ہے تو خیر معاملہ اور ہے، لیکن وہ زیادہ حساس ہے، وہ ہے پاکستان میں بڑھتی دہشت گردی، طالبان، افغان طالبان، عمران خان صاحب کی سہولت کاریاں، غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، چائے کی پیالی وہ جو جا کر لہرائی تھی سیرینا میں کابل میں اپنا فیض حمید صاحب، گزشتہ پریس کانفرنس میں DGISPR نے کہا کہ وہ کون تھا جس نے کی ضد تھی کہ ہم نے وہ TTP کے لوگوں کو واپس لانا ہے، ظاہر عمران خان کی طرف اشارہ تھا۔ اب KPK میں حکومت PTI کی ہے، اور PTI کسی بھی قسم کے آپریشنز کی مخالف ہے، طالبان کے خلاف یا دہشت گردوں کے خلاف یا جس ٹائپ کی بھی دہشت گردی ہے اس کی مخالفت ہے۔ کوئی پالیسی بن نہیں پا رہی، PTI نے نہیں بننے دینی پالیسی۔ آرمی چیف صاحب جو ہیں انہوں نے جا کر ایک ملاقات کی ہے، اپنا وہاں میٹنگ کی ہے، وزیر اعلیٰ بھی بیٹھے ہوئے ایک سائڈ پہ گورنر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر ایک سائڈ پہ وزیر داخلہ بیٹھے ہوئے، اور پھر سیاسی اور عمائدین جو علاقے صوبے کے ہیں، معززین، قبائلی بڑے جو ہوتے ہیں، مشیران کہتے ہیں ان کو، مشران، وہ بھی تھے، سارے تھے۔ جو رپورٹ ISPR کی پریس ریلیز کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے کہ دشمن خوف پھیلانے کی کوشش کرے گا، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ملک میں امن کو خراب کرنے کی ہر کوشش کا فیصلہ کن اور بھرپور جواب دیا جائے گا۔ شیطانی قوتوں کے خلاف یکجا کھڑے ہیں، سرحدوں کے اندر اور باہر دہشت گرد تنظیموں کی آپریشنل صلاحیتوں کو کامیابی سے کم کر دیا ہے۔ ملک میں سرگرم اہم دہشت گرد رہنما، ویسے دہشت گردوں کا رہنما نہیں ہوتا، رہنما تو ہوتا ہے جو راہ دکھانے والا، یہ تو بھٹکانے والے ہیں۔ سرگنا کا بہتر لفظ ہے، مناسب لفظ، جو ہمارا میڈیا ایک عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ فوجی قیادت نہیں ہوتی، فوجی کمان ہوتی ہے۔ دہشت گردوں کے لیڈر، دہشت گردوں کا لیڈر نہیں ہوتا، دہشت گردوں کا گینگسٹر ہوتا ہے۔ گینگ لیڈر تو ہو سکتا ہے وہ رہنما لکھا گیا ہے۔ اگر ISPR نے بھی لکھا ہے تو میری درخواست ہے کہ دہشت گرد جو ان کو جو کرتا ہے نا، وہ پیٹرنائز کرتا ہے، وہ ان کا سرپرست تو ہو سکتا ہے، وہ ان کا سرگنا ہو سکتا ہے، وہ لیڈر رہنما نہیں ہو سکتا۔ رہنما تو راہ دکھانے والے کو کہتے ہیں۔ تو یہ الفاظ کا بھی چناؤ جو ہے نا وہ بہرحال مناسب ہونا چاہیے۔ اہم دہشت گرد رہنماؤں کا خاتمہ، ان کے نیٹ ورک اور انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ دہشت گردی کی ہمارے ملک میں کوئی جگہ نہیں ہے، یہ جنگ جاری رہے گی اور ہم اسے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ ISPR کے مطابق جنرل عاصم منیر نے پیر کو پشاور کا دورہ کیا، جہاں انہیں ملکی سیکورٹی صورتحال اور فتنۃ الخوارج کے خلاف جاری آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی موجود تھے۔ بعد ازاں آرمی چیف نے خیبر پختونخوا کے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں سے الگ الگ ملاقات کی۔ شرکاء نے دہشت گردی کے خلاف ایک متفقہ سیاسی آواز اور عوامی حمایت کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پریس ریلیز پڑھ لوں پھر اس پوائنٹ پر میں آتا ہوں، جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اسپیس کیوں چھوڑی جا رہی ہے، جن کو یہ کام کرنا چاہیے وہ کام کیوں نہیں کر رہے، یہ بڑا سوال ہے، اور پاکستان کا المیہ بھی ہے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ امن خراب کرنے والوں کی کسی بھی کوشش کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ ہماری افواج نے دہشت گردوں کے اہم لیڈروں، یہاں پھر وہی بات ہو رہی ہے، کا تعاقب کیا ہے اور انہیں ختم کیا ہے۔ دشمن اختلاف اور خوف کے بیج بونے کی کوشش کر سکتا ہے، دشمن عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور وہ مزید بھاری نقصان اٹھائیں گے۔ آرمی چیف نے ہر آپریشن کو سیکورٹی فورسز کے عزم، پیشہ ورانہ صلاحیت اور تیاری کا ثبوت قرار دیتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کے جوان مادر وطن کی خود مختاری کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں، اور پاک فوج و قانون نافذ کرنے والے ادارے ایک ناقابل شکست قوت کے طور پر متحد ہیں۔ بعد ازاں آرمی چیف نے خیبر پختونخوا کی مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے سیاستدانوں سے الگ الگ ملاقات کی، اور شرکاء نے دہشت گردی کے خلاف ایک متفقہ سیاسی آواز اور عوامی حمایت کی ضرورت پر زور دیا۔ سیاسی نمائندوں نے دہشت گردوں کے خلاف قوم کی جنگ میں مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اظہار کیا، اور اس بات پر اتفاق کیا کہ انتہا پسند
فلسفے کے خاتمے کے لیے سیاسی اختلافات سے بالا تر ہو کر اتحاد ضروری ہے۔ اب یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نا، دیکھیں دہشت گردی سے نمٹا جو جا سکتا ہے نا وہ سیاسی طریقے سے نمٹا جا سکتا ہے۔ آپریشنز ایک مرحلہ ضرور ہوتے ہیں کہ بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، فوری علاج اس کا آپریشن ہوتا ہے، لیکن آپریشن حتمی علاج نہیں ہے۔ دہشت گردوں سے آپ نے اپنے علاقے خالی کروانے ہیں، دہشت گردوں کا زور توڑنا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو بیج بوئے گئے ہیں، جس کا ذکر آرمی چیف کر رہے ہیں کہ اختلافات اور اس کے بیج بوئے گئے ہیں یا بونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ جو بیج ہم نے ہماری اپنا ذہنوں میں کئی دہائیاں لگا کر بوئے گئے ہیں، وہ کیسے نکلیں گے؟ آپ کو پاکستان کی ہر گلی میں طالبان کے حامی ملیں گے، ہر شہر میں ملیں گے، ہر گاؤں میں ملیں گے۔ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ وہ کام فوج کا نہیں ہے، وہ کام سیاسی جماعتوں کا ہے۔ اور یہ جو آرمی چیف صاحب کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے ایک کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے تو وہ چلے گئے وہاں پر، لیکن یہ کام کرنا کس نے تھا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، 5 دسمبر کو گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے دہشت گردی اور صوبے کے دیگر مسائل پر ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی۔ اس میں وہاں کی حکمران جماعت نے شرکت نہیں کی، متنازع بنا دیا کہ یہ دیکھیں ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور ہم آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ پیپلز پارٹی بھی اس میں شریک ہے۔ یہ وقاص اکرم صاحب کا 4 دسمبر کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نہیں جائیں گے۔ اچھا، دہشت گردوں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، ادھر نہیں جائیں گے۔ انہوں نے متنازع بنانا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کا سروائیول خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی کے بغیر ممکن نہیں ہے، جس لیول پر وہ چلے گئے ہوئے۔ اب یہاں آرمی چیف فوج آپریشنز کر کے آپ کے لیے جگہ تو بنا سکتے ہیں، آپ کے لیے سے مراد کے ریاست کے لیے پرامن ماحول تو وہاں دے سکتے ہیں، لیکن وہ عارضی ہوگا۔ مستقل حل کس نے کرنا ہے؟ سیاستدانوں نے۔ یہ جو کام آرمی چیف کر رہے ہیں، وزیر اعظم کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کیوں نہیں جا کر عمائدین سے ملتے؟ وہ کیوں نہیں جا کر کے پی کے میں بیٹھتے؟ جو اے پی سی گورنر خیبر پختونخوا نے منعقد کی، وہ اے پی سی وزیر اعظم نے کیوں نہیں کی وہاں جا کر کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب اس میں آئیں بیٹھیں، ساری جماعتوں کو، ملک بھر کی جماعتوں کو بلاتے۔ جو گورنر کی اے پی سی تھی 5 دسمبر کو ہوئی تھی، اس اے پی سی میں کے پی کے سے تعلق رکھنے والے تمام 16 جماعتوں کے قائدین شریک ہوئے، لیکن یہ معاملہ صرف کے پی کے حد تک تو محدود نہیں ہے۔ یہ دہشت گردی، پچھلے ہفتے مریم نواز صاحبہ نے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کہا تھا کہ جی دہشت گرد تو پنجاب میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو وہاں روکا جا رہا ہے۔ اور میں نے اس سے پہلے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو میاں والی کے پہاڑ ہیں وہاں پر سے دراندازی کی کوشش کر رہے ہیں دہشت گرد، کے پی کے سے اس طرف آ کر اور اپنا پیٹرنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے نیٹ ورک کو۔ تو یہ معاملہ صرف کے پی کے کا نہیں ہے۔ میں اس پر زیادہ بات اس لیے نہیں کر رہا کہ حساس معاملہ ہے، آرمی چیف اپنا کام بڑا اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ ہمارے سیاسی لوگوں کو، وزیر اعظم کو، صدر زرداری کو، ان کو اس پر کام کرنا ہوگا۔ اور پیپلز پارٹی کا اس میں ریکارڈ ہے، مسلم لیگ نون کا اس میں ریکارڈ ہے۔ 2008 میں جب پیپلز پارٹی کو حکومت ملی تھی تو مالاکنڈ آپریشن ہوا تھا، لیکن آپریشن سے پہلے تمام سیاسی قوتوں کو آن بورڈ لیا گیا تھا۔ پارلیمنٹ کے ذریعے آپریشن کا فیصلہ ہوا تھا کہ بھائی یہ تو مرگلا کے پہاڑوں تک پہنچ رہے ہیں طالبان، اسلام آباد جو ہے وہ سوات تو گیا، مالاکنڈ تو گیا، اسلام آباد پر پاکستان کا جھنڈا رہے گا نہیں رہے گا، یہ آوازیں اٹھنے لگی تھی قومی اسمبلی میں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بات کی تھی یہ، تو قومی اسمبلی میں بحث کروا کر ایک پالیسی بنائی گئی تھی، مالاکنڈ آپریشن ہوا اور دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا انوکھا آپریشن تھا کہ 3 ملین لوگ گھر سے بے گھر ہوئے۔ آپریشن ہوتا ہے اور فوری طور پر ان کو واپس اپنے گھروں میں، جو آئی ڈی پیز کہلائے، ان کو واپس بحال کیا گیا۔ اس آپریشن کو آگے مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے، انہوں نے کنٹینیو کیا۔ اے پی ایس کا سانحہ ہوتا ہے، عمران خان صاحب جو ہے وہ تماشا کر رہے ہوتے ہیں اسلام آباد میں دھرنے کی شکل میں، اے پی ایس کا سانحہ ہوتا ہے، پھر قوم یکجا ہوتی ہے، پھر اے پی سی ہوتی ہے، تمام جماعتیں اس بار ساتھ بیٹھتی ہیں۔ جو پیپلز پارٹی کا آپریشن تھا اس کو عمران خان مخالفت کر رہے تھے، اس کی جماعت اسلامی مخالفت کر رہی تھی، لیکن اے پی سی کے بعد سارے پھر یکجا ہو گئے، تمام جماعتیں یکجا ہو گئی۔ پھر نیشنل ایکشن پلان بنتا ہے، نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہیں ہوتا۔ اب یہاں ظاہر ہے یہ تمام اداروں کی ذمہ داری تھی، اور خاص طور پر اس میں فوج کے ادارے کا کردار جو رہا ہے
وہ آج تو فوج جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور جس طرح ہمارے جوان شہادتیں دے رہے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں ہم ان کو، لیکن بہرحال اس میں ان کا فوج کے ادارے کی بے دلی شامل تھی اب نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں۔ وہ کیا تھا؟ وہ وہی تھا کہ گلی گلی میں بیٹھا ہوا جو دہشت گردوں کا سپورٹر ہے، انتہا پسندوں کا، جن کو مذہب کا نام استعمال کر کے جن کو استعمال کیا جاتا ہے، ان کو نیوٹرل کرنا۔ یہ جو پڑھایا جا رہا ہے بچوں کو، جو ذہن سازی کی جا رہی ہے، یہ نظام کے خلاف، سیاسی عمل کے خلاف، کہا جاتا ہے کہ جمہوریت تو کفر ہے، یہ ساری باتیں، تو اس کے لیے صرف آپریشن ضروری نہیں ہے۔ آپریشنز اپنی جگہ امن و امان قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں، لیکن ذہن سازی جو کی ہے، جو سوچ ہے، اس سوچ کو بدلنا ضروری ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کہا کرتی تھی کہ جو میرے پر گولی چلا رہا ہے نا، وہ مجرم نہیں ہے میرا، اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ میری مجرم ہے۔ اس سوچ کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ وہ سیاسی عمل سے ہو سکتا ہے۔ آپریشنز اپنی جگہ ہوتے رہیں۔ کاش کہ جو گورنر صاحب اپنا خیبر پختونخوا میں آرمی چیف جہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ایک سائڈ پہ گورنر تھے، ایک سائڈ پہ وزیر اعلیٰ تھے، تو وہاں اگر وزیر اعظم خود بیٹھے ہوتے اور ان کے وہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر، یا صدر مملکت بیٹھے ہوتے، وہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے، تو زیادہ خوشی بھی ہوتی اور زیادہ مؤثر بھی ہوتی۔ آرمی چیف جو کام کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، اگر کوئی نہیں کر رہا تو ان کی مرضی، لیکن وہ جو کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ سیاسی لوگ کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اور اس کا اثر بھی زیادہ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔